السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، اسلام میں مال کی حقیقت اور سرمایہ کاری کے اصول و ضوابط، اس عنوان پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ کمپنیوں کے بارے میں اور کمپنیوں میں شرکت کے بارے میں اور عقود کے عہد و پیمان کے اصول و ضوابط کے سلسلے میں بہت اہم باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اب ہم ایک اور اہم نکتے پر گفتگو کریں گے جو اس موضوع پر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی کمپنی قائم کرنا چاہتے ہوں کاروبار کے سلسلے میں، ان لوگوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ علم جو ان کے کاروبار سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اصول و ضوابط سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، شرعی اصولوں کی انہیں اتنی فہم نہیں ہوتی، تو انہیں ضرورت لاحق ہوتی ہے کچھ ایسے لوگوں کی جو ان کی رہنمائی کریں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی شروع ہوتی ہے، کچھ باتیں انہیں معلوم بھی ہوتی ہیں، شرعی کچھ باتیں معلوم بھی ہوتی ہیں، لیکن تفصیلات انہیں معلوم نہیں ہوتی، اور بعض جو گہری باتیں ہیں اس کا انہیں فہم نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پر اس وقت ضرورت ہوتی ہے ایک کمیٹی کی، ایک ایسی نگران کمیٹی کی جو ان کے کاروبار کے سلسلے میں جانچ پڑتال کرے، جس کو ہم تحقیقی کمپنی، یعنی شرعی تحقیق کرنے والی کمپنی، یعنی شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں جانچ پڑتال کرنے والی کمپنی، کمیٹی، شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں جانچ پڑتال کرنے والی کمیٹی جو باقاعدہ کمپنی کے امور کا جائزہ لے اور اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کرے۔ تو اب ہم اس نقطے پر گفتگو کریں گے کہ شرعی جانچ پڑتال کرنے والی کمیٹی کی اہمیت کیا ہے، اور اس کمیٹی کا وقفے وقفے سے کمپنی کے امور کا جائزہ لینا کس قدر ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے مولانا اس پر روشنی ڈالیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ بڑا اہم سوال بھی ہے کہ شرعی جانچ کی، یعنی اس کو اصل میں یہاں پر کے ماحول میں، جہاں پر میں کام کر رہا ہوں، تو یہاں پر کے ماحول میں اس کو الرقابہ و تدقیق کہتے ہیں۔ یہیں کے ماحول میں نہیں، بلکہ عام پورے خلیج میں اس کو الرقابہ و تدقیق الشرعی بولتے ہیں۔ الرقابہ و تدقیق اصل میں دیکھیے، یہ صرف شریعہ کمپلائنٹ یا پھر جو شریعت کے مطابق اپنے کاروبار کر رہے ہیں ان کمپنیوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ رقابہ و تدقیق شکل عام، جی میں شریعت رقابہ تدقیق نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ الرقابہ و تدقیق اس کو کہتے ہیں کہ سپرویژن اینڈ آڈیٹنگ۔ یہ سپرویژن اینڈ آڈیٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے ایکچولی، یا پھر یہ جو تصور ہے، وہ حقیقت میں یہ جو عام کمپنیاں ہوتی ہیں ان سے ہی لیا گیا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کمپنی کاروبار کر رہی ہے، خاص کر کے وہ جو اگر شرکات مساہمہ ہو، یعنی شیئر ہولڈنگ کمپنی ہو، تو وہاں پر خاص طور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ لوگ تو اس کے مینیجرز اور موظفین کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اس کے مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ شیئر ہولڈرز ہے۔ تو اب کیسے معلوم ہو کہ مینیجرز اپنی رپورٹنگ میں یا پھر اپنے جو تقاریر پیش کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کا غدربوت نہیں کیے، کسی کو دھوکہ نہیں دیے، پیسے چھپا نہیں دیے؟ تو اس کی تاکید کے لیے کہ ہر چیز صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، اور جو معیار مقرر ہے، اس میں تفصیل بہت ہے، میں اور جانا نہیں چاہ رہا ہوں، جو معیار مقرر ہے اس کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کی جانچ کے لیے آڈیٹنگ ہوتی ہے، جس کو فائنینشیل آڈیٹنگ کہتے ہیں۔ اس کی جانچ ہوتی ہے کہ فائنینشیل آڈیٹنگ، تدقیق المالی، کہ جو تیار کیے گئے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس وہ صحیح ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاکید کریں کہ جو رپورٹ پیش کی جا رہی ہے مالی امور کے تعلق سے، اس میں کوئی جھول نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، یہ چیز کے لیے۔ اب چونکہ یہ بھی کمپنی جو اپنے آپ کو اسلامی ضوابط کے تحت کام کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، میرے وہ لفظ پر غور کیجئے، میں زور دے کر کہہ رہا ہوں، دعویٰ کر رہی ہے، اب اس کو بھی ضروری ہے کہ ثبوت دے، تو وہ ثبوت پیش کرنے کے غرض سے ایک جانچ کی کمیٹی ہوتی ہے جس کو ہم تحقیق شرعی کہتے ہیں۔
اور ایک رقابہ شرعیہ کیا ہوتا ہے؟ رقابہ شرعیہ وہ ہوتا ہے جو بالکل بورڈ آف ڈائریکٹرز کے موازی، جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے موازی ان کے پیرللی جو کام کرتا ہے، وہ اس لیے کام کرتا ہے کہ وہ اصول و ضوابط مقرر کریں کہ نوعیت کو دیکھ کر کمپنی کے کہ کون سے اصول و ضوابط شرعی ہوں گے، اس کے تحت میں کام کرتی ہے یہ کمیٹی تدقیق شرعی کی۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اصول مقرر ہوئے ہیں وہی عمل ہو رہا ہے، اس کی جانچ پڑتال کر کے رپورٹ بنائیں کہ ہاں بھائی یہ برابر جو اصول و ضوابط مقرر کیے تھے رقابہ شرعیہ کی جانب سے، شرعی نگران کمیٹی کی جانب سے، وہ صحیح طور پر ہوئے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرنا اور اس پر رپورٹ تیار کرنا، یہ تدقیق شرعی کا کام ہوتا ہے۔ اور ان کے 3 مرحلوں میں کام ہوتے ہیں۔ ایک تاسیس کے وقت، اور کوئی بھی نیا اسکیم یا نیا پروڈکٹ لا رہے ہیں اس وقت، یہ بنیادی۔ پھر جو اسکیم تیار ہو چکی ہے مشاورت کے ساتھ، کس کی؟ نگران کمیٹی کی مشاورت کے ساتھ، نگران کمیٹی جو اصول و ضوابط مقرر کر چکی ہے اس کے تحت کیا تنفیذ ہو رہی ہے، یعنی اسی طریقے سے امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے۔ تو پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ تنفیذ کا، اس کا ایک عرصہ پائلٹ پیریڈ بولتے ہیں اس کو، لانچ پیریڈ یا پائلٹ پیریڈ بولتے ہیں۔ تو اس ایک سمجھیے 3 سے 5 مہینے تک برابر بہت بالفعل اس کی جانچ ہوتی رہتی ہے کہ ہر چیز، پہلے تو جو اصول و ضوابط تیار ہو کر آتے ہیں اسی کے مطابق عقد اور یعنی عقود تیار ہوئے ہیں کیا، کیونکہ لیگل ڈپارٹمنٹ تیار کرے گا، وہ لیگل ڈپارٹمنٹ کے بعد پھر یہ تدقیق شرعی کے پاس آئے گی، تو وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں کہ بھائی کہیں بھی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے اور اصول کے مطابق بنے ہیں۔ یہ بن گیا، اس کے بعد اسکیم برابر تنفیذ کی جا رہی ہے، ہو رہی ہے، یہ بھی جانچ ہوتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس سے اطمینان ہو گیا کہ عقود بھی سلیم ہے اور اس کی تنفیذ بھی سلیم ہے، اس کے بعد شروع ہوتی ہے تدقیق دوری، کہ ہر ایک پرٹیکولر پیریڈ کے بعد دوبارہ جانچ ہوتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آن گوئنگ کانسیپٹ، یہ ہمیشہ مستمر رہنے والا، جاری رہنے والا کام ہے۔ ایسے نہیں کہ شروعات میں تاسیس کے وقت تھی، بعد میں سب قطرہ بوت ہو گیا، ہم کو کوئی پرواہ نہیں، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا یہ، کیونکہ یہ چونکہ ہر نئے روز نیا کام آ رہا ہے، نئی چیز ہو رہی ہے، تو پھر ہر 3 مہینے یا 6 مہینے، 6 ماہی یا 6 ماہی یا سالانہ طور پر عقود کی جانچ اور مکمل جانچ، جو معاملات انجام پائیں ان کی جانچ ہوتی ہے کہ صحیح طور پر ہوئے یا نہیں۔ اگر کہیں کچھ کوتاہی ہو گئی تو اس کی اصلاح کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کیا وہ قابل اصلاح ہے یا پھر اس کو پوری طریقے سے باطل قرار دے کر پھر سے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، کس کا کیا حق بنے گا، یہ سب تفصیل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تدقیق شرعی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے شریعت کے مطابق ہونے کا یا اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق کا، وہ باقی ہے اور صحیح ہے، یہ دونوں باتوں کو فیصلہ کرنے کے لیے یہ تدقیق شرعی کا کام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ جی جزاکم اللہ خیر مولانا، چونکہ تدقیق شرعی کے فیلڈ ہی میں کام کرتے ہیں تو اس لیے باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ یہ صرف علمی طور پر یہ باتیں ہیں، بلکہ بنیادی طور پر تجربے کے طور پر یہ باتیں ہیں۔ اور تدقیق شرعی یعنی شرعی جانچ پڑتال، یہ آج بہت سی کمپنی میں موجود نہیں ہیں، خاص طور پر وہ کمپنیاں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں اپنے کاموں کو انجام دیتی ہیں، وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتی۔ تو ایک عام آدمی کے لیے اس طرح کی کمپنی کو جب وہ دیکھنا چاہتا ہے یا اس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اسے یہ جانچ کر لینا ضروری ہے کہ واقعی اس کمپنی میں ایک ایسی کمیٹی ہے جو ان کے معاملات کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، کیونکہ اہل علم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ شرعی کمیٹی کے فیصلے اس کمپنی کے پر لازم ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس ایک کمیٹی ہے، بلکہ شرعی کمیٹی جو فیصلے کرے گی اسی کے مطابق وہ چلیں گے، یہ ضروری ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی اقدام کریں گے تو اقدام سے پہلے جب وہ لوگوں سے معاملہ کریں اس سے پہلے کمیٹی پر پیش کریں گے، نگران کمیٹی پر پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے فیصلہ کریں گے۔ اور جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آئے گا تو ضروری ہوگا کہ وہ نگران کمیٹی کے پاس اس بات کو پیش کریں، اور پھر نگران کمیٹی کے فیصلے کو نافذ کرنا وہ ان پر لازم ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے، اس بنیاد پر وہ اپنی کمپنی کے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس صورت میں ہم اطمینان کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ کمیٹی شرعی اصولوں کی روشنی میں کام کرتی ہے، کیونکہ ہر کمپنی کے لوگوں میں اس بات کی استطاعت نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ خود فیصلے کریں کہ ان کے جو اقدامات ہیں واقعی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔
نہیں، یا ان کا جو بھی کام یا کارروائی ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی استطاعت ان کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ اس کمیٹی کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو اس کمیٹی کی ذمہ داری، اس کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی ایسی کمیٹی باقاعدہ رکھے اور ان کے فیصلوں کی روشنی میں اپنے کاموں کو انجام دے۔ اور عام آدمی جو ان باتوں میں فرق نہیں کر سکتا، اس کو ضروری ہے شریک ہونے سے پہلے کہ یہ دیکھے کہ واقعی کوئی کوئی کمیٹی ہے وہاں جو واقعی کام کر رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کمپنی دعویٰ کرے کہ ہاں ہمارے پاس کچھ علماء ہیں جو شرعی طور پر رہنمائی کرتے ہیں۔ مولانا کی باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ کوئی کمیٹی بنا دی گئی، بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ کمپنی کے سارے کام باقاعدہ اس کمیٹی کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کی روشنی میں ہی ہوں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ان باتوں کو وقتاً فوقتاً بشکل دوری، یعنی جو وقت مقرر کیا جائے اس وقت کے ساتھ ساتھ باقاعدہ ان پر پیش کیے جائیں۔ باقاعدہ ایسی اگر کوئی کمیٹی ہے تو آدمی اطمینان کر سکتا ہے کہ ہاں واقعی ایک شرعی کمیٹی ہے جہاں وہ جانچ پڑتال کر رہی ہے اور تحقیق کر رہی ہے اور پھر ان کی نگرانی کر رہی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے کمپنیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے سلسلے میں۔ اس کی اہمیت میں بس ایک دو باتیں اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس کی اہمیت اس طریقے سے بھی ہو جاتی ہے کہ شرعی کمیٹی یا پھر جانچ پڑتال والی کمیٹی جو ہوتی ہے وہ گویا اللہ اور بندوں کے درمیان ایک گواہی کا کام کر رہی ہے۔ تو اب جب یہ گواہی دے رہی ہے تو پھر اب دوبارہ اس پر شک بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ کافی ہو جائے گی، کیونکہ جیسے کہ ہم شریعت کے اصول و ضوابط کے تحت جانتے ہیں کہ مفتی سے فتویٰ لینے کے بعد اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ محفوظ رکھے، مفتی اگر اجتہادی غلطی کا شکار ہو کر غلط بھی فتویٰ دیتا ہے تو مستفتی فتویٰ پوچھ کر عمل کرنے والا اللہ کی گرفت میں نہیں آئے گا۔ تو یہ شرعی طور پر بھی اس کی اہمیت اس طریقے سے ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شریعہ کمیٹی جانچ پڑتال کے بعد کچھ فیصلہ سنا دے اور وہ اس کے بعد کوئی عمل کرے اور پھر غلط بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر ہو بھی جائے، ایک احتمال اور ایک گنجائش اگر ہو بھی جائے، تو انشاءاللہ وہ جو فیصلے کے بعد عمل کرتے ہیں وہ گرفت میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ کمیٹی میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ قابل لوگ ہوتے ہیں، اہل کار ہوتے ہیں، ان کے پاس اس کی اہلیت ہوتی ہے، شرعی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی، اس میدان کے ماہرین ہوتے ہیں، اس میدان کے ماہرین ہوتے ہیں، اسی شرط کے بعد ہی ان کا تقرر ہوتا ہے، اگر وہ شرط نہ ہو تو پھر تقرر بھی نہیں ہوتا ہے اس میں، تو اسی لیے وہ چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی عالم۔